اور تمام انبیاء رسول ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اس تخت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے اس تخت پر کون جلوہ افروز ہے. کہ جب یہ تخت قریب آیا تو پھر انبیاء رسول نے دیکھا کہ اس تخت پر جلوہ افروز ہے تو ایک واللیل کی زلفوں والا, سبحان اللہ سبحان اللہ, ما ذاق البصر کی آنکھوں والا, شد اللہ کے ہاتھ والا, حسن و جمال و کمال کی انتہاؤں پر فائزہ. یہ نبی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے. اور اس منظر کی منظر کشی اگر کسی نے کی ہے نا تو امیر عشق امیر خسرو نے. سبحان اللہ. نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم, بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم, خدا خود بیر مجلس بود اندر لا مکا خسرو, محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. جب تمام انبیاء اور رسول نے رب کے محبوب کو دیکھ لیا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی ترتیب کو ذہن میں رکھیں. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا عالم ارواح میں. کون سا عہد تھا؟ ترتیب یہ ہے کہ گویا کہ رب یہ فرما رہا تھا کہ انبیاء اور رسول دیکھ رہے ہو اسے, یہ ہے وہ میرا محبوب جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا, جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا, جس کے لیے نظام کائنات کو چلایا گیا. اور تم جب اس کا زمانہ پاؤ تو اس کی اعانت کرنا. یہ وعدہ لیا اور تمام نبیوں نے وعدہ کیا کہ اے پروردگار ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب اس کا زمانہ پائیں گے تو اس کی اعانت کریں گے, اس کا ذکر کریں گے, اس کی معاونت کریں گے. آپ میں ہم سب ہیں عام انسان, عالم دنیا میں آئے تو بھول گئے مگر نبی تو نہیں بھولتا. آدم کو عالم دنیا میں بھیجا تو آدم کو وعدہ یاد کہ وعدہ کر کے آیا ہوں, تو ذکر کرتے ہیں نبی آخر الزمان کا. شیس آئے تو وعدہ یاد, ذکر کیا نبی آخر الزمان کا. نور نجیل اللہ آئے تو وعدہ یاد. ہر نبی نے دو کام ضرور کیے ہیں, ایک اللہ کی الوہیت کا ذکر کیا اور ایک نبی آخر الزمان کا ذکر کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, جامعہ فریدیہ زندہ باد, جامعہ فریدیہ. اب میں بات کو سمیٹتا جا رہا ہوں. آپ نے غور کیا ہوگا کہ عالم ارواح میں وعدہ تو کیا تھا کہ جب اس کا زمانہ پائیں گے تو اعانت کریں گے. ابھی مصطفیٰ تو آئے نہیں, مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی نہیں, تو پہلے سے ذکر کیوں کر دیا؟ آدم نے ذکر تب کیا جب ایک مصطفیٰ کی ولادت ہوئی نہیں, آئے سب سے بعد میں. وعدہ یہ کیا تھا کہ جب اس کا زمانہ پائیں گے تو اس کی اعانت کریں گے. ایسے ہی. سبحان اللہ ابھی مصطفیٰ آئے نہیں تو تذکرہ مصطفیٰ پہلے کیوں؟ سبحان اللہ ایک ہی بات ذہن میں آتی سبحان ہے اللہ سبحان اللہ. کہ اے بندگان خدا, جس دور میں آدم آئے ہیں زمانہ وہ بھی مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. جس دور میں شیس ہے زمانہ وہ بھی مصطفیٰ مصطفیٰ کا کا ہے. ہے. بلکہ یوں کہنے دیجئے کہ قیامت تک کا تمام زمانہ دراصل یہ مصطفیٰ کا زمانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہاں اس مرحلے پر آتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے تذکرے ان کی آمد سے پہلے ہوتے رہے. مصطفیٰ کی جب جلوہ گری ہوئی ہے تو وہاں کا ماحول بھی بڑا دلکش اور پرکشش تھا. جاننے والے جان رہے تھے, سمجھنے والے سمجھ رہے تھے کہ کچھ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور وہ مرحلہ کہ جب 12 ربیع الاول شریف کی صبح حضور کی جلوہ گری ہوئی. سبحان اللہ. یہ وہ مرحلہ تھا کہ روایات ملتی ہیں کہ مشرق کے جانور دوڑتے ہوئے مغرب کی طرف جا رہے تھے, مغرب کے جانور دوڑتے ہوئے مشرق کی طرف آ رہے تھے. ان میں درندے بھی تھے مگر کسی درندے نے کسی جانور کو گرفتار نہیں کیا, کھایا نہیں, زد و کول نہیں کیا, چیرا نہیں, بلکہ یہاں پر
محدثین بیان کرتے ہیں کہ وہ زبان آل سے کہتے جا رہے تھے بھئی مبارک ہو کہ مصطفیٰ آ گئے، مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جیسے تمام تارے آسمان کی طرف چھپے چلے آ رہے ہیں۔ اس رات یہ چاند صرف چاند نہیں تھا، بلکہ آج کی زبان میں کہا جائے تو یہ سپر مون ہو چکا تھا، اپنے حجم سے بڑا دکھائی دے رہا تھا، ہوائیں مست خرامی سے چل رہی تھی۔ اور جہاں یہ مراحل تھے وہاں کسرا کے محل میں زلزلہ آیا، دراڑیں پڑی، اس کے محل کے 14 کنگرے گرے۔ اگلے ہی دن کسرا نے دربار بلا لیا، راجگیروں کو بلایا، انجینئرز کو بلایا، بھئی کیا اس کی تعمیر میں کوئی کمی تھی؟ نہیں شہنشاہ، کوئی کمی نہیں۔ 4 گھوڑے اگر پڑاپڑ دوڑائیں تو اتنی تو چوڑی یہ دیوار ہے، رات یہ گرے کیوں معلوم نہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا اے بادشاہ، اے شہنشاہ، فارس کا آتش کدا جو 1000 سال سے جل رہا تھا وہ اچانک بجھ گیا۔ ابھی یہ گونج ختم نہیں ہوئی کہ تیسرا شخص آ گیا، اے شہنشاہ، دریائے ساوا رات ہم نے دیکھا کہ کناروں سے باہر چھلک رہا تھا، آج صبح دیکھا دریائے ساوا تو خشک پڑا تھا، اس کا پانی نہ جانے کہاں گیا۔ چوتھا شخص آیا، اس نے کہا بادشاہ، یہ وادی سماوا جہاں پر کل شام تک دھول اور مٹی تھی، نہ جانے کیا ہوا، پوری وادی سماوا پانی سے بھر گئی۔ اب سر جوڑ لیے، یقیناً رات واقعہ تو اہم ہوا ہے، لیکن وجہ کیا ہے یہ تو معلوم کرو۔ لوگوں نے کہا یہاں پر ہمارے اس علاقے میں فارس میں عبد المسیح نامی ایک پادری ہے، بڑا ذہین، اور وہ یقینی طور پر جانتا ہوگا کہ عالم ہے، اسے بلایا گیا، نشانیاں بیان کی گئی۔ اس نے کہا بادشاہ، رات میں نے بھی محسوس کیا تھا کہ ستارے اپنے حجم سے زیادہ بڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ چاند کی چاندنی تو پہلے بھی ہوتی ہے، مگر جو رات میں نے چاند دیکھا، ایسا چاند میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا تھا۔ یقیناً واقعہ تو بھی اہم ہوا ہے، مگر میرے علم میں نہیں، میں جان نہیں پا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ماموں صفی پادری سے پوچھ لوں، وہ شام کی سرحد پر ہے، تورات، زبور اور انجیل کا بہت بڑا عالم ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس سے پوچھ کر آ جاؤں؟ کیا بات؟ فرمایا جاؤ، تیز ترین سواریاں دی، اور یہ سفر شروع کرتا ہے، تیز ترین سفر کرتا ہوا شام کی سرحد کی طرف، اور اس کا ماموں صفی پادری بہت بڑا عالم تھا، اجل عالم تھا، لوگ دور دراز سے اس کے پاس مسائل پوچھنے آیا ہے، عمر 150 سال سے زائد تھا، اللہ اکبر، اس طرح اس قدر لاغر تھا کہ اپنی مرضی سے کروٹ نہیں بدل پاتا تھا، کمزور ہو چکا تھا کہ حوائج ضروریہ کے لیے لوگ اس کے شاگرد اسے اٹھا کر باہر لے جایا کرتے تھے۔ اس کے آنکھوں پر پیوٹے گرے رہتے ہیں، دیکھنا ہوتا تو یہ انگوٹھے اور انگلی سے اپنی آنکھ کو کھول کر دیکھتا تھا، اتنا کمزور ہے، مگر اس کے اعصاب کی سوچ اور فکر صحیح تھی۔ اس کا بھانجا عبد المسیح جب کمرے میں داخل ہوا تو قدموں کی چاپ سن کر صفی پادری نے جو آنکھیں بند کیے لیٹا تھا پوچھتا ہے کہ بیٹا عبد المسیح، کیا تم آئے ہو؟ ہاں ماموں میں آیا ہوں۔ کیا بات؟ ہاں بیٹے کیسے آئے؟ صفی پادری بستر پر لیٹا، کمزور، کروٹ بدل نہیں پاتا، ساتھ سٹول پڑا، سٹول پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اس کا بھانجا اور ذکر کرتا ہے کہ مجھے کسرا نے بھیجا ماموں، آج سے کچھ دن پہلے، چلے آپ کی سہولت کے لیے، کہ 12 ربیع الاول شریف کی صبح اس رات ایک عجیب منظر ہوا کہ بادشاہ کا محل جو بڑا مضبوط محل تھا اس کے 14 کنگرے گر گئے، اس کے محل میں دراڑیں پڑ گئی، اور اسی رات دریائے ساوا خشک ہو گیا، فارس کا آتش کدا بجھ گیا، وادی سماوا پانی سے بھر گئی۔ ماموں
یہ واقعات ہوئے اور سمجھ نہیں آ رہی یہ کیوں ہوئے. جب یہ ساری نشانیاں ستی پادری نے سنی تو وہ ستی جس سے کروٹ نہیں بدلی جاتی تھی، نہ جانے اس میں اتنی قوت کہاں سے آئی کہ پوری طاقت کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ جاتا، بیٹھ کر آنکھیں بند ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا عبد المسیح ذرا پھر سے بتانا، کیا واقعی ایک ہی رات میں یہ واقعات ہوئے؟ ہاں ماموں ایک ہی رات میں ہو گئے. کیا فارس کا آتش کدہ بجھ گیا؟ ہاں ماموں بجھ گیا. کیا دریائے ساوا اسی رات خشک ہوا؟ ہاں ماموں اسی رات خشک ہوا. ذرا بیٹے سوچ کر بتانا، کیا وادی سماوا اسی رات بھری تھی؟ ہاں ماموں اسی رات بھری. کیا بادشاہ کے محل کے 14 تنگرے بھی اسی رات گرے؟ ہاں ماموں اسی رات گرے. جب یہ ساری نشانیوں کی تصدیق ہو گئی تو سطیح پادری اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہتا ہے تو جاؤ جا کر اپنے شہنشاہ سے کہہ دو کہ اپنی خیر منائے، چونکہ وہ آنے والا آ گیا جس کا ذکر آدم نے کیا تھا، جس کا ذکر نوح نے کیا تھا، جس کا ذکر 1.25 لاکھ انبیاء کرتے رہے. اب اس کی جلوہ گری ہو گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، صاحبزادہ والا ذیشان فیضان حضور قبلہ بابا جی سرکار. رخ مصطفیٰ ہے کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. اللہ رب العزت آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.